بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز ناظرین کو ماہ شعبان المعظم کی پر نور ساتیں اور 11 شعبان المعظم ولادت باسعادت جناب شہزادہ حضرت علی اکبر ابن امام حسین علیہ السلام بہت بہت مبارک۔ دوستو، آج وہ مبارک دن ہے جب مدینہ منورہ کی فضاؤں میں نور کی بارش ہوئی، جب رحمت خداوندی نے امام حسین علیہ السلام کی گھر کو ایک اور چراغ عطا کیا۔ آج 11 شعبان المعظم ہے، جب حسین ابن علی علیہ السلام کے آنگن میں وہ شہزادہ آیا جو نان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھا، جیسے دیکھ کر یوں ہی لگتا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ رات کی تاریکی میں سکون تھا، آسمان پر چمکتے ستارے کسی بڑی خوشخبری کا اعلان کر رہے تھے۔ مدینہ منورہ کی فضائیں معطر ہو رہی تھی اور ہر ذی روح کو محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی خاص لمحہ قریب ہے۔ یہ وہ رات تھی جب تاریخ کا ایک عظیم باب رقم ہونے والا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے گھر میں نور کی کرن نمودار ہونے والی تھی۔ حضرت بی بی لیلہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلک رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ لمحہ قریب آ چکا ہے جب انہیں دنیا کی سب سے حسین نعمت عطا ہونے والی ہے۔ رات گزر رہی تھی اور انتظار کی گھڑیاں سمیٹتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی اذان فجر کی صدا مدینہ منورہ کی فضا میں گونجی، امام حسین علیہ السلام کے در پر ایک اور صدا بلند ہوئی۔ یہ صدا تھی شہزادہ علی اکبر کی ولادت کی۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لختی جگر کو گود میں لیا، ایک روشنی سی چمک اٹھی۔ سب نے دیکھا کہ علی اکبر کے چہرے پر وہی نور تھا جو نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چمکتا تھا۔ ان کی شباہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ملتی تھی کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ شہزادہ علی اکبر کو صرف ماں باپ ہی نہیں بلکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے بھی اپنے آغوش محبت میں پروان چڑھایا۔ 18 سال تک یہ شجاع نوجوان اپنی پھپھی زینب سلام اللہ علیہ کے سائے میں پلا بڑھا اور محبت و وفا کا درس لیتا رہا۔ ان کی تربیت اہل بیت کی بلند اصولوں کے تحت ہوئی، جس نے انہیں نہ صرف حسن و جمال میں بلکہ اخلاق و کردار میں بھی منفرد بنا دیا۔ شہزادہ علی اکبر کا بچپن نانا کی سنت اور بابا کی شجاعت کے سائے میں گزرا۔ وہ بچپن سے ہی بہادری، تقوی، حلم اور اخلاق کی بہترین مثال تھی۔ ان کی گفتار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتی، ان کی رفتار علی المرتضیٰ علیہ السلام کی جھلک دکھاتی، اور ان کی نظر میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حیا نمایاں تھی۔ شہزادہ علی اکبر جوانی میں قدم رکھتی ہی وہ مدینہ منورہ کے سب سے حسین، شجاع اور علم و حلم سے آراستہ نوجوان کہلائے۔ امام حسین علیہ السلام جب انہیں دیکھتے تو فرماتے، اگر کوئی چاہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو علی اکبر کو دیکھ لے۔ ان کا انداز گفتگو، لب و لہجہ، چلنے کا انداز، حتیٰ کہ ان کا تبسم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ دوستو، یہ وقت کا ایک عظیم آزمائش تھا کہ کربلا کی وہ سرزمین جہاں حق و باطل کا معرکہ برپا ہونے والا تھا۔ شہزادہ علی اکبر کی غیرت اور بہادری کو آزمانے کا وقت تھا، جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کل کا دن سخت ہوگا، جو جانا چاہے چلا جائے۔ تو علی اکبر سب سے پہلے کھڑی ہوئے اور عرض کی، بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بیٹا، ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر نے جواب دیا، پھر واہ کس بات کی، پھر ہم حق کے لیے جان دے دیں گے، لیکن امام حسین علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ 10 محرم کی صبح علی اکبر نے میدان کربلا میں اترنے کی اجازت اپنے بابا امام حسین علیہ السلام سے طلب کی۔ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، تو گواہ رہنا، میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی کے سب سے زیادہ مشابہ تھا، جو شبیہ پیغمبر تھا۔ علی اکبر میدان میں پہنچے اور باطل کے سپاہیوں کو للکارا، میں علی کا فرزند ہوں، میرا نسب قریش ہے، میں حسین کا لختی جگر ہوں، میں دین کا حامی ہوں،
ان کی شجاعت کے چرچے فضا میں گونجنے لگے۔ انہوں نے کئی دشمنوں کو خاک و خون میں ملا دیا، بہت سارے دشمنوں کو وصل جہنم کیا، مگر جب دشمنوں نے مل کر حملہ کیا تو یہ نوجوان جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت حاصل تھی گھوڑے سے زمین پر آ گرا۔ امام حسین علیہ السلام دوڑ کر میدان پہنچی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ آخری لمحے میں علی اکبر نے آنکھیں کھولی اور کہا، بابا جان، نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی لیے کھڑے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ دوستو، شہزادہ علی اکبر کی زندگی ہمیں شجاعت، محبت اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ وہ جوانی کی معراج پر پہنچ کر بھی اطاعت اور عشق رسول کا فکر بنے رہے۔ ان کی ولادت کی رات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اہل بیت کی قربانیاں تاریخ میں امر ہو چکی ہے اور ہمیں ان کی سیرت سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مزید اسلامی و تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل رومان علی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، بہت جلد ایک اور خوبصورت کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔